السلام علیکم، میں نعمان جہانگیر بٹ آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری پچھلی ویڈیوز پسند آئی ہوں گی۔ نئے ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، لائک اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے تاکہ میں آپ کے لیے بہتر ویڈیوز بنا سکوں۔ جانوروں سے کس کو پیار نہیں ہوتا، اور اسی پیار کی وجہ سے لوگ ان جانوروں کو اپنے گھر میں پالتے ہیں، مگر ان جانوروں میں سے کچھ جانور اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ انسان کی موت کا باعث بھی بن جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان جانوروں کو پالنے کے لیے بعض اوقات مقامی حکومت سے اجازت طلب کرنی پڑتی ہے، اور زیادہ تر یہ جانور چڑیا گھر میں ہی رکھے جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں چند ایسے ہی واقعات درج ذیل ہیں جن میں ان خطرناک جانوروں کو گھر میں پالا کیا اور بعد میں ان پالتو جانوروں نے حملہ آور ہو کر اپنے ہی مالک کی جان لے لی۔ آج میں آپ کو اسی طرح کے 9 واقعے بیان کروں گا جس میں جو مالک نے اپنے جانوروں کو پالا انہی جانوروں نے ان کی جان لی۔ سب سے پہلے مکڑی کے کاٹنے سے ہلاک ہونے والا شخص مارک ووگل، جو کہ ایک 30 سالہ جرمن شہری تھا۔ ان کی ہلاکت کی وجہ ایک مکڑی تھی جس کے کاٹنے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی۔ جب ان کے ایک پڑوسی کے کہنے پر پولیس ان کے گھر میں داخل ہوئی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ان کی لاش مکڑی کے جالوں میں لپٹی ہوئی تھی، جس پر 200 سے زائد مکڑیاں، کئی سانپ اور بڑی تعداد میں کیڑے مکوڑے چپکے ہوئے تھے۔ ان کی بیوہ کا کہنا تھا کہ ووگل کی موت کی وجہ یقیناً مکڑی کے کاٹنے سے ہوئی ہے۔ پولیس والوں کا کہنا ہے کہ ان کی لاش تقریباً 7 سے 14 دن پرانی ہے اور یہ فلیٹ ایک جنگل کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ دوسری خاتون ہے ایک جن کا نام ہے کیلی این والز، جو کہ ایلین ٹاؤن پینسلوینیا کی رہنے والی تھی۔ ان کی موت اس وقت واقع ہوئی جب ان کے پالتو ریچھ نے ان پر حملہ کیا۔ کیلی کے گھر میں اس ریچھ کے علاوہ ایک افریقن شیر اور ایک بنگال ٹائیگر اور دوسرے بہت سے جانور پلے ہوئے تھے جنہیں وہ مختلف پنجروں میں رکھا کرتی تھی۔ جس وقت اس ریچھ نے کیلی پر حملہ کیا وہ اس وقت پنجروں کی صفائی کر رہی تھی اور اچانک ہی ریچھ نے اس پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ موت کے وقت کیلی کی عمر 37 سال تھی۔ تیسرے نمبر پہ یہ واقعہ ایک 44 سالہ خاتون کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب ان کے ایک پالتو سانپ نے ان کو کاٹا۔ اس خاتون نے تقریباً 9 سے زیادہ خطرناک زہریلے سانپ، درجنوں چھپکلیاں اور مگرمچھ پالے ہوئے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان کی موت سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جس وقت سانپ نے ان کو کاٹا اس وقت ان کے پڑوسی وہیں موجود تھے، جو ان کو فوراً ہاسپٹل لے کر بھاگے، جس کے بعد 3 دن تک نازک حالت میں رہنے کے بعد وہ مر گئی۔ اس کے بعد پولیس نے ان کے پورے گھر کی تلاشی لی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے بیڈ روم میں درجنوں کے حساب سے چھپکلیاں گھوم رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے گھر سے مگرمچھ اور مختلف زہریلے سانپ پائے گئے۔ چوتھے نمبر پہ پالتو اونٹ کے بارے میں ہے۔ یہ واقعہ ایک آسٹریلین خاتون کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب ان کی 60ویں سالگرہ پہ ان کے شوہر نے انہیں ایک اونٹ کا تحفہ دیا اور اسی اونٹ کے کاٹنے کی وجہ سے ان خاتون کی موت واقع ہو گئی۔ تحقیقاتی ٹیم نے جب اس تمام واقعے کا جائزہ لیا تو انہوں نے جان کر بہت حیرت ہوئی کہ یہ اونٹ اس سے پہلے بھی کئی جانوروں کو مار چکا ہے۔ 5ویں نمبر پہ آتی ہے نارمن بوالڈا، جو کہ ایک 66 سالہ شخص تھا۔ ان کی موت اس وقت واقع ہوئی جب ان کے ایک 300 کلو گرام وزن کے پالتو ٹائیگر ان پر حملہ کیا۔ جس وقت ان کی موت واقع ہوئی اس وقت وہ کینیڈین ایگزوٹک اینیمل آنر ایسوسی ایشن کے چیئرمین تھے اور اس تنظیم کا کام ٹائیگرز کو خطروں سے بچانا تھا۔ 2004 میں ایک 10 سالہ بچہ بھی ان کے گھر میں اس وقت زخمی ہو گیا جو وہ تصویر کھنچوا رہا تھا۔ عام طور پر ان شیروں کو گھر میں رکھنا قانونی منع ہے، لیکن بوالڈا نے قانون کیس کر کے اس شیر کو اپنے گھر میں رکھا تھا، لیکن ابھی تک اس شیر کے حملے کرنے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ ان کے گھر والوں نے بوالڈا کی لاش کو اس پنجرے سے نکالنے کے لیے پہلے شیر کو پنجرے سے الگ کیا اور وہ اس لاش کو نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ اسی طرح افریقن شیر کی ایبل، جو کہ ایک ایلٹ ٹاؤن کے رہنے والے تھے، ان کی موت کی وجہ بھی ان کا پالتو افریقن شیر تھا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ اس شیر کے پنجرے کی صفائی کر رہے تھے۔ اس پنجرے میں 2 حصے بنائے گئے تھے، جن کا ایک حصہ شیروں کے رہنے کے لیے تھا اور دوسرا حصہ اس وقت استعمال کیا جاتا تھا جب شیروں کے رہنے والے پنجرے کی صفائی کرنی ہوتی تھی۔ ان دونوں حصوں کے درمیان ایک چھوٹا سا دروازہ لگایا گیا تھا جس سے شیر کو ایک حصے سے دوسرے حصے میں لے جایا جاتا تھا۔ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس دن وہ یہ دروازہ بند کرنا بھول گئے تھے، اس کی وجہ سے شیر نے ان پر حملہ کر دیا اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ پالتو بھیڑیوں کے ہاتھوں ہلاک ہونے والی خاتون سینڈرا کی ہلاکت بھی ان کے پالتو بھیڑیوں کی وجہ بنی۔ پولیس کے مطابق سینڈرا نے اپنے گارڈن میں 9 بھیڑیے پالے ہوئے تھے جنہیں وہ بالکل اپنے بچوں کی مانند پال رہی تھی، مگر انہیں بھیڑیوں نے ان پر حملہ کر کے ان کی جان لی۔ 8ویں نمبر پر پالتو بھینسے سے مرنے والا آدمی رکی، جو کہ ایک 53 سالہ شخص تھے۔ ان کی موت اس وقت واقع ہوئی جبکہ ان کے 1 ٹن وزنی پالتو بھینسے نے ان پر حملہ کر دیا۔ اسی طرح 9ویں نمبر پہ پالتو کتا ہے جس کے ہاتھوں مرنے والا ایک سلووینین شخص تھا۔ یہ واقعہ ایک سلووینین شخص کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب اس کے پالتو کتوں نے اس پر حملہ کیا۔ یہ کتے 3 سال قبل ان صاحب کے پاس اس وقت آئے تھے جب انہوں نے ان کتوں کو مرتے ہوئے بچایا تھا، مگر بعد میں ان کتوں نے حملہ کر کے اپنے موصل کی جان لے لی۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری سنسنی خیز اور دلچسپ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح کے ویڈیوز کے لیے آپ میرے
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता लग सके कि मैं कैसे वीडियोस बना रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।